لانگ بفور یو اسٹارٹیڈ کرن یہ آپ کے سرکلز ہو رہے ہوتے تھے؟ کتنا پہلے؟ نا ریپلیکیشن میں کبھی کبھار 50% ریپلیکیشن ہوتی ہے, کبھی 60% ریپلیکیشن ہوتی ہے, وہ ہم نے شروع کر دیا ہے. ابھی ہماری ایک ٹریننگ پروگرام پورا ریزیڈینشیل 20 days کا ٹریننگ پروگرام تھا, وہ ہر پاکستان کے ہر کنارے سے ٹیچرز آئی ہوئی تھی, ہیڈ ٹیچرز. کیونکہ پاکستان میں لوگ اکثر کہتے ہیں سب کچھ برا ہو رہا ہے, پاکستان سے زندہ بھاگ, لیکن دیر یو آر کمیٹڈ, پیشنیٹ, مستقل لگی ہوئی ہیں. اور لبو لہجہ, ان کا لبو لہجہ اتنا میٹھا ہے بلوچستان کے لوگوں کا. جس طرح وہ بات کرتی ہیں, جس طرح وہ چومتی ہیں, ہاتھ چومیں گے اگر آپ خواتین کی محفل میں جائیں گی. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Assalamu alaikum. Adab. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں, یہی سوز و نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں, نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے. نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا, خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے. کہتے ہیں کہ ماں کے لیے کارڈز بھیجو, پھول بھیجو مدرس ڈے کے اوپر, ماں کو یاد کیا جاتا ہے, کیا گیا. لیکن ماں کا جو رتبہ ہے, جو ماں کی محبت ہے, جو ماں کا جذبہ ہے, جو اس کا احسان ہے ہم پر, وہ تو حق ایسا ہے کہ حق کبھی ادا نہ ہوا. ضروری نہیں کہ پیدا کیے جانے کے بعد جو شخصیت آپ کے پاس ہو, آپ کو سنبھالے, آپ کو دیکھے, وہی ماں کہلائے. میرے ساتھ ایک اس وقت ایسی ماں موجود ہیں جنہوں نے کئی ہزار بچوں کی زندگیاں بدل دی ہیں, اور ان کو وہ ایک خاص جذبے سے آراستہ کیا ہے جس کے لیے صرف بچے ہی نہیں, بڑے بھی بے چین ہیں. ان کی زندگی کا موٹو محبت بانٹنا اور محبت پھیلانا. وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ستارہ امتیاز سے نوازا گیا وطن پاکستان میں ان کو, اور بیش بہا اعزاز ان کو ملے ہیں. آج ہمارے لیے باعث مسرت و باعث اعزاز ان کی یہاں موجودگی ہے. کون نہیں جانتا سبی ماں کو, اسی نام سے مشہور ہیں یہ, سبینہ کھتری صاحبہ, CEO بانی کرن فاؤنڈیشن. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو لیٹ می اپریشیٹ جو آپ نے پوئٹری پڑھی, ماشاء اللہ کیا چن کے, اتنی خوبصورت اور اتنا انداز اچھا تھا آپ کا پڑھنے کا. سبینہ آپا, بعض لوگوں کے لیے نا دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کہا جائے, کچھ ایسا بتایا جائے کہ بس دل سے نکل گیا, یوں سمجھ لیجئے. دل چاہتا ہے اور دل کی یہ خواہش ہوتی ہے, تو بس یہ خواہش تھی جو آپ کے گوش گزار کی, آپ سب کے گوش گزار کی. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, ویری ٹچڈ. الحمدللہ الحمدللہ. سبی ماں, اتنے سارے لوگوں سے میں نے آپ کو سبی ماں کہتے ہوئے سنا. آئی ہرڈ یور اسٹوری ان کوئٹہ, جب ہم ایک کانفرنس میں, ایجوکیشن کانفرنس میں گئے تھے. ڈیفینیٹلی ایک سبینہ پا کہتے ہیں کہ باپ نہ ہو تو مائیں جو ہیں وہ ایک ساتھ 4 بچے, 5 بچے, 6 بچے بھی سنبھال لیتی ہیں. ایک ماں چلی جائے
تو اس کے بچوں کو دیکھنے والا سوائے اللہ کے شاید ہی کوئی ہو. ریپلیسمنٹ نہیں ہے کوئی. دیر از نو نہیں ریپلیسمنٹ ریپلیسمنٹ آف اے نہیں ہے. مدر. میں نے یہ ہماری اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے 2 اور مدرس کا اسی طرح انتقال ہوا تھا. اس کے بچے بہت چھوٹے تھے. میں نے تو اس بچی کو، وہ 3rd گریڈ میں تھی وہ بچی، اس کو 3rd گریڈ کی عمر سے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی ماں بنتے دیکھا. وہ اتنی بڑی ہو گئی راتوں رات کہ ایک ذمہ داری کا اس کے اوپر اتنا زیادہ پہاڑ پڑا کے، اور وہ لیکن ہم نے اس کو پروسیسنگ کی، ان کو گریف کے ایک پورے سائیکل سے لے کے گئے کہ گریف کو کیسے پروسیس کرنا ہے، اس کو سپورٹ دیا. تو وہ بچی آج ماشاء اللہ شی از ماشاء اللہ ناؤ اباؤٹ ٹو اپلائی فار یونیورسٹی. یہ بچے جو ہیں 15 سال کے ہیں، ان کا بھی ہمیں یہ پروسیس کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹالریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹالریٹ کر رہے ہیں، اور کسی خاص طور سے ہمارا بیٹا، کیونکہ بیٹوں کو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ روتے نہیں لڑکے، تو وہ نہیں بتاتے، اور پھر وہ کسی نہ کسی فارم میں آگے جا کے وہ کنورٹ ہوتا ہے. تو اتنے بچے وہ ہیپی چلڈرن ہیں دونوں، بڑے شائننگ سٹارز ہیں ہمارے اسکول کے. ایک دم مرجھائے ہوئے لگے آج مجھے. تو بس یہ 24 کو بورڈ کا پیپر ہے لاسٹ. میں نے ان سے پوچھا کہ تو آپ بورڈ کا ایگزام تو کہتے ہیں ہاں سارے پیپر دیے ہیں، اس کے باوجود فرسٹ پیپر پہ انتقال ہوا. سارے پیپرز دیے کہ نہیں، پھر یہ تو پیپر تو دینے تھے. میں نے کہا 24 کو آپ کا آخری پیپر ہو جائے پھر ہم یہ پروسیس آپ کے ساتھ شروع کریں. تو وہ کہنے لگے ہاں ضرور. تو پھر وہ ہم سرکلز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، وی ہیلپ دیم ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو ڈیلی وہ بیٹھ کے ماں کے بارے میں بات کریں گے، کیا ہوا تھا، ان اے سیف زون. بجائے یہ کہ وہ XYZ سے بات کریں، دے ول سٹ ود اے تھراپسٹ، اینڈ میں خود ساتھ بیٹھوں گی. مجھ پہ وہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹرسٹ کی وجہ سے ہاتھ پکڑ لیں تو وہ پھر ہم ایک سرکل سا بن جاتا ہے 4-5 لوگوں کا، کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرتے ہوئے. پھر وہ ساری چیزیں وہ بولتے ہیں. پھر جب وہ ریلیز ہونے لگتا ہے تو پھر وہ کہیں ٹاکسک بننے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے. سبینہ پا، ابھی آپ نے مجھے کریکٹ بھی کیا تھا جب میں نے آپ سے کہا کہ از اٹ بیکاز کہ یہ ایک خاص طبقہ ہے، خاص بیک گراؤنڈ ہے، ٹرامٹائزڈ بچے ہیں، تو شاید ان کو یہ چیز ویلکمنگ لگے گی یا ان کے لیے یہ بہتر ثابت ہوگی. اینڈ یو سیڈ سارا ہو ڈزنٹ وانٹ لو. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو پریولیج طبقہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیکاز دے آر پریولیجڈ اینڈ بلیسڈ وتھ سرٹن تھنگس، تو شاید ان کو اس مدد کی ضرورت نہیں ہے. کرن شروع کرنے سے پہلے 14 سال آئی پریکٹسڈ ایز اے ڈائٹیشین اینڈ اے فٹنس پروفیشنل. دیٹ از واٹ آئی ڈیڈ بیفور کرن بھی اس دوران ہی اینڈ آف مائی کریئر میں نے پھر وہ کام چھوڑ دیا، پیک اپ کر دیا، اینڈ آئی لوڈ واٹ آئی واز ڈوئنگ ان لیاری. تو پھر میں نے وہ سب اپنا کلینکل وغیرہ سب بند کر دیا. 2014 سے آئی شٹ اٹ ڈاؤن. آئی کمپلیٹلی کیم ان ٹو سوشل ورک. وہ میرے 14 سالوں میں میرے پاس سب ایلیٹ ہی آتے تھے. اور آلدو آئی واز اے فٹنس پروفیشنل اینڈ اے ڈائٹیشین، لیکن ہمارے کام میں ایٹنگ ڈس آرڈرز یا اوور ایٹنگ، تو کہیں نہ کہیں لیئرز اینڈ لیئرز آف ٹراما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور سے خواتین جو بنج ایٹنگ کرتی ہیں یا ویٹ گین ہوتا ہے تو کہیں انہی وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے. پھر وہ جب آپ بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں، میرا جو کام کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ بس آئیں میں آپ کو ڈائٹ بنا کے دے دوں، یا آپ آئیں میں آپ کو ایکسرسائزز کرا کے اور چھوڑ دوں. میرا کچھ شاید مے بی دیٹس ان مائی نیچر ٹو بلڈ اے ریلیشن شپ. تو میں کم لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، بٹ آئی کریٹ ریلیشن شپس ود پیپل. دیٹ سم تھنگ مے بی اٹس اے ویکنیس اور اے اسٹرینتھ، آئی ریئلی ڈونٹ نو ٹل ڈیٹ، بٹ دیٹ از ہاؤ آئی ایم. تو میرے جتنے بھی اس وقت کلائنٹس تھے وہ سب میرا وہ گروپ بنا ایونچولی آگے جا کے، جو کرن کی بیک بون ہے آج. اوکے. وہ سب کوئی بورڈ میں ہیں، کوئی جنرل باڈیز میں ہیں، کوئی والنٹیئر کر رہا ہے. جتنا انہوں نے کرن میں ساتھ دیا، جیسے ہی میں نے کرن کا کام شروع کیا تو اٹ واز آل دوز پیپل ہو یوز ٹو کم فار ایکسرسائز ٹو می. تو وہ ان سے میں گفتگو بہت کرتی تھی. تو ہماری کلاس جب ختم ہو جاتی تھی ہم بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے تھے، سرکلز کرتے تھے، اور ان سرکلز میں ہم ہمیشہ دین اور دنیا دونوں کی باتیں کرتے تھے. تو ہماری دوستوں کے سرکل میں کچھ ایسی خواتین نکلتی تھیں جو مجھے یاد ہے آپ نے علامہ اقبال سے آج شروع کیا. میری ایک دوست ہیں سبیحہ، شی از ڈن ہر PhD ان اخوت ان بھائی چارگی، اور علامہ اقبال جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اخوت یہ ڈاکٹر نہیں امجد وہ اخوت ان کا ٹاپک تھا. اچھا، اس پہ انہوں نے PhD کی.
تو بھائی چارگی پہ Okay. شی واز اسٹڈنگ بھائی چارگی، خاص طور سے جو مدینہ اور مکہ کے بیچ میں جو بھائی چارگی ہوئی تھی اس کو انہوں نے انصار اسٹڈی کیا. اور جی جی مہاجرین. مہاجرین کی، اور اس پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی. تو وہ ہماری دوست تھیں، وہ میرے پاس ایکسرسائز کے لیے بھی آتی تھیں، بہت کلوز تھیں مجھ سے. ان کی طاقت علامہ اقبال تھی، انہوں نے علامہ اقبال کو جیسے پیا ہوا تھا گھول کر. اب جیسے ہی ہمیں پتہ چلا وہ علامہ اقبال کو اتنا اچھا جانتی ہیں، تو پھر ہم اپنی فرینڈز میں کہتے تھے آپ کی یہ اسٹرینتھ ہے، اب آپ اس کی ہمیں سیشنز دیجیے. تو ہمارے دوستوں کے سیشنز ہوتے تھے شاموں میں، اسٹڈی سرکلز. تو میرے گھر ہوتے تھے. وہ صبح جو کلاسز ہو رہی تھیں وہ الگ تھیں، شاموں کو اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے. جس کی جو اسٹرینتھ ہوتی تھی وہ اس پہ ٹاپک پہ بات کرتا تھا. تو میری اسٹرینتھ یوزلی یوز ٹو بی افیکٹس آف ٹراما اینڈ کیا وجوہات ہیں کہ خواتین خود کو چھوڑ دیتی ہیں، یا چھوڑ دیتی ہیں بالکل، یا ایک فساد بنا لیتی ہیں. جو فساد بنا کے چلتی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں چھپایا ہوا ہوتا ہے اصلی وہ بیریئرز اور درد. فیوگز میں بدل جاتی ہیں پھر چیزیں. تو اس طرح وہ سرکلز ہمارے اتنے رچ ہوتے تھے ماشاء اللہ. اب ظاہر ہے میں بزی ہو گئی ہوں کرن کے اندر، مگر وہ سارے لوگ میرے ساتھ کرن میں ماشاء اللہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ سوری ہیں. قطع کلامی کے لیے، مگر ہاؤ لانگ بفور یو اسٹارٹیڈ کرن یہ آپ کے سرکلز ہو رہے ہوتے تھے؟ کتنا پہلے؟ میں نے 14 سال آپ نے کہا ایز اے. جی آئی ورکڈ، ہاں بالکل. اور 2014 میں نے اس کو چھوڑا. میں نے شادی کے 15 سال کے بعد دوبارہ تعلیم حاصل کیا ہے. گاٹ میریڈ ویری ینگ، تو میں 18 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی. تو انٹر کا رزلٹ بھی میرا شادی کے بعد آیا تھا. پھر فرسٹ بیبی میرا فرسٹ ایئر میں ہی ہو گیا. تو سو آن آئی جسٹ گاٹ بزی ریزنگ مائی اون چلڈرن. 3 بچے میرے ہوئے. تو وہ 10 سال ایسے زندگی کے گزرے. لیکن اس کے بعد مجھے فیل ہونے لگا کہ آئی وانٹ ٹو گو بیک. تو پھر میں نے یہ اسٹڈیز اٹھائی، نیوٹریشن، ڈائٹ، ہیلتھ، ویمنز ہیلتھ، سینئر پیپلز ہیلتھ، ایڈولسنس ہیلتھ. تو یہ میں نے پھر یو ایس سے ان کی ڈپلوماز لیے. وہاں پھر میں نے یہاں پر اپنے گھر سے ہی یہ کام کرنا شروع کیا کہ اوکے آئی اسپیک اباؤٹ ویمنز ہیلتھ اینڈ ایڈولسنس ہیلتھ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی نیڈ تھی. اور ساتھ ساتھ میں نے کچھ ایکسرسائز فٹنس کے اوپر بھی کچھ ڈپلوماز لے لیے تھے. تو میں نے ایکسرسائز کلاسز بھی شروع کیا. بہانہ ہوتا تھا ساتھ ایکسرسائز کرنے کا، لیکن ایکسرسائز 40 منٹ چلتی تھی، اور اس کے بعد another 1 hour we would sit and speak about issues that women and children are facing. تو وہاں وہ خواتین ساری وہ تھیں جو ایلیٹ اسکولز میں بچے تھے جن کے، تو وہ جنرلی بات کرتی تھیں کہ یہ ایشوز ہیں ہمارے بچوں کو، کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک گیپ ہے بچوں میں اور ماؤں میں، ہم نے ڈال دیا ہے بڑی ایلیٹ اسکولز میں. تو ان کی ایک خاندان الگ بن گیا ہے ود دیئر پیئرس، اور وہ کس دنیا میں رہتے ہیں ہم تھوڑا کٹ آف فیل کرتے ہیں. تو آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈیئنگ دیٹ، ڈیپ جانے لگی میں اس میں. دوسری چیز میں نے اللہ کا بہت احسان ہے، شکر ہے اللہ کا کہ مجھے اوروں نے بھی اس بات پہ بہت کانفیڈنس دیا، اور میں نے خود بھی نوٹس کی یہ بات کہ آئی ہیو کائنڈ آف لائک سم سارٹ آف کنیکشن وتھ ایڈولسنس، چاہے وہ ایلیٹ ہوں، چاہے وہ انڈر پریولیج ایریا سے ہوں. جب وین آئی اسپیک ٹو 16-17 ایئر اولڈس دے اوپن اپ ٹو می. ونریبل ایج ہوتی ہے وہ، حالانکہ وہ نہیں کھلتے ایسے بچے عام طور پہ، لیکن شاید ایک کانفیڈنس یا ٹرسٹ کرتے ہیں. آئی ہیو نیور ایور بروکن دیئر ٹرسٹ. ان کی کانفیڈینشیلٹی میرے لیے بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے. یہ بچے بہت، ان کی اسٹیم ہائی ہوتی ہے. یہ ہارمون سے گزر رہے ہیں اس وقت. a little thing can literally break their trust. اور ان کے جوتوں میں جا کر سوچنا کہ اس وقت وہ کیا فیل کر رہے ہیں، شاید بہت سارے پیرنٹس یہ نہیں کر پاتے. ان سے وہ سمپتھائز تو کر لیتے ہیں، محبت بھی بہت کرتے ہیں، مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو جوتوں میں نہیں جا پاتے. کیونکہ وہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں جب ہم آپ کے جتنے تھے تو ہم ایسے نہیں تھے. اس وقت وہ صرف اپنے ہی جوتے میں جا رہے ہوتے ہیں جب وہ 16-17 سال کے بیوٹیفلی تھے. سیڈ. یہ بہت اہم چیز ہے. جی اینڈ آئی تھنک دا پیرنٹس آؤٹ دیئر پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا ایکسپیرینس نہ بتانا شروع کر دیں when you are talking to them. نہیں، and especially in this era when the world has taken the biggest change that it has ever experienced in the history of the world. آگ دریافت ہوئی، اسٹیم انجن آیا، الیکٹریسٹی آئی، بلب ایجاد ہوا، وہ سب چیزیں بڑی بڑی چینجز لائے نا دنیا میں. بٹ نیور ان دا ہسٹری آف دس ورلڈ دا چینج ہیز بین سو امینس اور ڈراسٹک اور ہیوج as with the internet coming in. So all those parents who may have seen internet in that time but were not very affluent, ٹھیک ہے، وہ یہ کہیں کہ ہم بھی تو آپ کے جتنے ہو گئے تھے بڑے، تو this is very unfair. This is very unfair. And then وہ بچے جو ہیں eventually because they love their parents a lot، وہ بہت محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیکھ جاتے ہیں یہ ٹیکنیک کہ ماں امی کو خوش رکھنے کے لیے یہ جھوٹ بول لو،
اور اپنی دنیا تو چلانی ہی ہے نا, سروائیو تو کرنا ہے نا دوستوں کے ساتھ. اچھا سبیہ پر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے وہ بات اپنے پیرنٹس سے کر لیتے ہیں جو کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ سب کام چھوڑ کے ہماری بات سنیں گے کہ اچھا ایسے ہوا تمہارے ساتھ, یا اچھا پھر بتاؤ پھر کیا ہوا. مطلب اس سے پہلے پیرنٹس دھیان نہیں دے رہے, لیکن جو ہی بچے نے وہ چند جملے کہے وہ ٹریگر ہو گیا کہ اچھا یہ بات, ان دا کڈز نو کہ یہ باتیں ہم اپنے والدین کے سامنے کریں گے تو وہ ساری توجہ ہم پہ مرکوز کر دیں گے. اٹس ناٹ لائک ایز اف, لوگ کہتے ہیں بچے بڑے مینیپولیٹو ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بات ہمارے کانوں میں ڈال دیتے ہیں یا جس شخص کی بھی توجہ چاہیے اس کو سناتے ہیں. آئی تھنک وہ اس اٹینشن کے لیے یرن کر رہے ہوتے ہیں. بچے تو آئی تھنک دے لرن فرام دیئر ایڈلٹس. مینیپولیٹو جو بچے ہو جاتے ہیں ان کے ماں باپ بھی مینیپولیٹو تھے, ایڈمٹ کر لیں تو اچھا ہے. انہوں نے ان کو بلیک میل بھی کیا, انہوں نے ان کو لالچ بھی دی بچپن میں, تھریٹس بھی دیے, اور بار بار اپنے احسان بھی جتائے کہ میں تمہارے لیے راتیں جاگی ہوں, میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا. تو پھر آپ اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے ان سے واپسی, صحیح جب بات ہر دوسرے تیسرے قدم پہ آپ ان کو احسان یاد دلا رہے ہیں تو پھر وہ آپ ایکسپیکٹ ان سے کیا کریں گے. دے ول گیو یو بیک واٹ یو گیو دیم, بٹ it's a snowball effect. They will not give you back the same amount. You gave them this much, they will give you this much. Because they are in this era. Remember, it's the era of innovation. influx of information everywhere, they're getting informed about things. میرے خیال میں پوری ہسٹری میں دنیا کے شاید اتنی انوویشن نہیں تھی جتنی آج ہے. مجھے تو اپنا میں خود اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں کہ میں قدیم ہو گئی ہوں بہت. کیونکہ ہمارے ٹائم میں جب ہم اسکول کالج میں تھے تو کوئی انوینشن ہوتی تھی تو ہمیں نام بھی پتہ ہوتا تھا کہ فلاں شخص نے یہ چیز انوینٹ کی ہے. اب تو صبح انوینشن, شام انوینشن, دن میں اتنی انوینشنز ہو جاتی ہیں کہ وی ڈونٹ ایون ریممبر کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے. ہم تو کتابیں اٹھاتے تھے نا, ہم ڈھونڈتے تھے, اچھا ریسرچ کر لیتے ہیں 18th سینچری میں کیا ہوا تھا, 19. اب تو لوگ یہ اٹھاتے ہیں اور گوگل کیا فٹافٹ سب چیزیں سامنے. Knowledge is not going to be something that will be able to impress anybody anymore. So in our time we used to, at least I would confess here as a friend, you're a friend, you're sitting in front of me. So I would confess that when I was growing up as a teenage girl, the one person I used to get really impressed by, or وہ جو feeling ہوتی ہے نا کہ oh God, this boy or this guy is so well knowledgeable. So I used to always get attracted by people who were well knowledgeable. کہ واو کتنی نالج ہے, اچھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں اتنا پتہ ہے, اچھا اس کے بارے میں اتنا پتہ ہے. سو اب کسی کی نالج سے امپریس ہونا, آپ کو کیا پتہ ہے دی ادر اینڈ آف دا اسکرین اس نے گوگل کھولا ہوا ہے اور آپ کو نالج دے رہا ہے. سو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی سم تھنگ دیٹ ول امپریس اینی بڈی اینی مور. آئی تھنک اٹ از مور اباؤٹ ہاؤ دیٹ پرسن پروسیسز ہز اور ہر ایموشنز. وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اپنے ایموشنس کو پروسیس کرنا آتا ہو, ایکسپریس کرنا آتا ہو, اس کو اپلائی کرنا آتا ہو, یہ آپ کو گوگل نہیں سکھا سکتا. سبحان اللہ. تو دیٹ امپریسز می ناؤ. تو اب جو بچے ینگ جو بڑے ہو رہے ہیں ان کو بھی نالج نہیں امپریس کر رہی. دے وانٹ ٹو بی وتھ پیپل ہو آر ہیومن فرام ان سائڈ. یہ اتنی مشین کی زندگی میں بڑے ہو رہے ہیں, روبوٹک لائف ہے, ایسے میں وہ کیا ڈھونڈیں گے مجھے بتائیں, وہ ہیومنز ڈھونڈیں گے. بالکل. what scares me a little, scared تو نہیں کہنا چاہیے, what I'm concerned about is کہ every school, every college is speaking about 21st century skills, right? And whenever I attend a seminar or whenever I attend any panel discussion جہاں 21st century skills پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, وہاں ہر وقت AI, IT اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اینڈ آئی ایم دا اونلی ون اسپیکنگ اپوزٹ کہ what 21st century skills میں یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ویئر از ہیومن ٹچ گوئنگ ٹو بی. آر وی گوئنگ ٹو ٹیچ آور چلڈرن ہاؤ ٹو ایکسپریس ایموشنز, ہاؤ ٹو گیو اے ہگ, ہاؤ ٹو ٹچ اینی بڈی دا رائٹ وے. اللہ اکبر. گود میں بٹھا کے اسٹوری سنانا, جب دادی گود میں بٹھا کے کہانی سناتی ہے, وہ اس سے پہلے کبھی اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا جتنا اب ہو جائے گا. کیونکہ اب وہ اسٹوری ٹیلنگ کے لیے بھی موبائل پہ اس کو لگا کے دے دیتے ہیں, یا آپ ٹی وی دیکھ لیں, یہ کہانی چل رہی ہے, جو بھی کوئی مووی آ گئی, آپ نے جو اسٹوری پڑھی ہے کتاب میں وہ مووی میں دیکھ لیں. ہماری کنیکٹڈنس ختم ہو رہی ہے.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب 21st سینچری اسکلس کے سیمینارز ہوتے ہیں اس میں ہم یہ والی بات نہیں لاتے اس میں. That's what I'm trying to say. I think my husband would so agree with you and he can have a long discussion on this. وہ اکثر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ I am not worried about the AI taking over the world, but I am worried about the humans becoming more like robots and AIs. Yes, کہ مجھے بالکل فکر نہیں ہے کہ وہ اگر AI آ رہا ہے لیکن انسانوں میں وہ خصوصیات یا خصلت I would say شاید وہ خصلت تو نہیں آئے گی. the fear is that people, humans, will start delegating their duties to AI. So when that will happen, can you imagine a mother delegating her care to a robot? Can you imagine a wife delegating her intimacy to a robot for her husband? You know what? Tuck, go do this for me. That is what I am scared of. کہ ہم اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے اے آئی سے کہ وی وڈ بی کالڈ فولش اف وی ڈونٹ یوٹیلائز دیئر کیپیبلٹیز. I think سبینا ہم لوگ اس دور میں آپ کا جو فیئر ہے ہم اس کو عملی جامہ مطلب پہنا چکے ہیں ان اسمال ان نوٹسڈ ویز. جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اگر ہم نے بیلٹ نہیں لگائی تو وہ پی 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 وہ بجنے لگتی ہے. تو گاڑی میں بیٹھنے کی کچھ حفاظتی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. وائی دا مشین ہیز ٹو ٹیل اس کہ یہ کرنا ہے. یا ہم چابی رکھ کے کہیں بھول گئے تو لوگوں نے اس میں سینسرز لگائے ہوئے ہیں کہ چابی مل جائے تو وہ لوکیٹر جو ہے وہ اس کو لوکیٹ کر لے. آپ کی بات اتنی اسپاٹ آن ہے. اینڈ وائی آئی واز اسمائلنگ از دیٹ آئی آلویز کیپ سیئنگ دس ٹو اینی بڈی ہو از ان دا کار وتھ می کہ جب وہ بیپ کرتا ہے تو میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہو چاہے میرے بچے ہوں یا کچھ ہو میں کہتی ہوں کہ کاش کہ یہ بیپ اس لیے بھی آتا کہ ہاؤ لانگ ہیز اٹ بین یو ہگڈ یور چائلڈ بیپ 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 انٹل آئی ڈونٹ ہگ یو because there will be no reminders like that and we will forget and we will evolve into not remembering it. It'll be gone. ابھی ہماری جب ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اینڈ وی ور ریکالنگ کہ ہم لاسٹ کہاں ملے تھے. اینڈ آئی اسٹل پینفلی اسٹل میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک وہ درد یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ آئی نو سم پیپل ویری کلوزلی جو کہ اپنے بچے میں ایک سنگل اسٹرینتھ مجھے نہیں بتا سکے ہیں ان دا ٹائم پیریڈ آف 1 year آلموسٹ. اینڈ دے آر ورڈ اباؤٹ academic achievements, academic excellence, surviving in the world out there, yet they don't know کہ ان کے بچے میں کوئی ایک سنگل اسٹرینتھ ہے کہ نہیں. مطلب ماں جب گود میں ننھی سی جان آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس ہر چیز سے اس کو پروٹیکٹ کریں. دنیا کی ساری تحفے اور نعمتیں ہم اس ننھی سی جان کے لیے رکھیں اور جوں وہ بچہ بڑا ہوتا ہے ہماری توجہ کا مرکز ہوتا ہے اس کا گرنا, گر کر سنبھلنا, پھر کھڑے ہونا, پھر چلنا, باتیں کرنا. وہ سب ایک سیریز جس میں کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ایز مدرز کہ میرے بچے میں یہ خاصیت ہے. سبینا پا ایسے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وی اسٹل ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ what is a strength in our child. مجھے رونا سا آنے لگتا ہے, دکھ ہونے لگتا ہے کہ کیسے ممکن ہے یہ. There is nothing better that they know how to do. This is the parenting they've learned. اس سے بہتر پیرنٹنگ ان کو آتی نہیں ہے. It's because parenting skills بدل چکی ہیں پرانے زمانے کے لحاظ سے. جو اس زمانے میں پیرنٹنگ سکلز تھی وہ اب اپلائی نہیں ہوں گی. ویلیوز وہی رہیں گے, آپ کے اقدار وہی رہیں گے, بلکہ انفیکٹ ان اقداروں کی اب جتنی ضرورت ہے شاید پہلے اتنی نہیں تھی, اب زیادہ ضرورت ہے. Is that good or bad? What is good or bad? کہ پرانے زمانے مطلب پرانے وقتوں کی جو پیرنٹنگ سٹائلز ہیں وہ اب نہیں وہ تو بدلنی پڑیں گی نا. پرانے زمانے کی پیرنٹنگ سٹائل پیونیٹیو تھیں سب سے پہلے. پیونیٹیو سٹائلز ول ناٹ ورک اینی مور. ٹھیک ہے. جب مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے پیرنٹ ہم سے ناراض ہوتے تھے یا خفا ہوتے تھے یا چلو کبھی بھی لگا لیا, ہم کہیں نہیں جا پاتے تھے, ہم ادھر ہی گھومتے رہتے تھے جب تک کہ وہ ہمیں پیار نہ کر دیں, معاف نہ کر دیں یا مسکرا دیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. اس وقت اگر ہم نے بچوں کو کچھ ایسی بات کہی تو دے ہیو آل دا آپشنز آن دا پالم آف دیئر ہینڈ. ہر گلی کے کونے پہ ایک باپ مل جائے گا اور ایک ماں مل جائے گی جو ان کو یہ کہیں گے اچھا دکھی ہو آؤ میرے پاس, میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں تم دکھ بھول جاؤ گے.
اینڈ یو کین ناٹ ڈینائی اٹ. کتنے بھی پیرنٹس یہ کہہ لیں نہیں ہمارا بچے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اچھا میں ان کو موبائل ہی نہیں دوں گا, کب تک؟ موسٹ آف دا پیرنٹس خوش فہمی ہوگی, ڈسیو کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میرے بچے کے پاس موبائل نہیں ہے ابھی تک, 17 سال کا ہو گیا ہے میں نے نہیں دیا ہے, یا 15 سال کا ہو گیا میں نے موبائل نہیں دیا ہے. آپ نے نہیں دیا ہے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو نہیں آتا یا اس نے استعمال نہیں کیا ہے. ہمارے بچے تو 12 سال کی عمر میں بائکس چلا رہے ہیں, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے, قید کر کے رکھیں گے. دین دیٹ ول بیکم اندر ظلم, کہ اگر آپ نے ان کو قید کر کے رکھا. آپ ان کو پروگریسو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کامیاب بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اٹ از کانٹرڈکٹنگ ٹو واٹ دے کیپ ٹیلنگ دا اسکول لیڈس اور دا اسکول مینجمنٹ کہ ہم ان کو سکسیزفل دیکھنا چاہتے ہیں. ہر پیرنٹ کہتا ہے میں اپنے بچے کو سکسیزفل دیکھنا چاہتا ہوں اور اسی لیے مجھے گریڈس چاہیے, اسی لیے مجھے یہ چاہیے. لیکن وہ سکسیزفل کیسے ہوگا اگر آپ اس کو قید رکھیں گے؟ وہ بھی بات ان کو سمجھ آتی ہے, ہاں چھوڑنا تو پڑے گا, چھوڑنا بھی ہے لیکن ان کو اویئرنیس بھی نہیں دینی. تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. دین فرینڈز ول ٹیل دیم ایوری تھنگ, دا تھنگز دیٹ یو ہیڈ ٹو ٹیل دیم. ابھی 12 سال 11 سال کی عمر میں بچوں کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے, لیکن ماں باپ سے نہیں پتہ چلتا, دوستوں سے پتہ چلتا ہے. دیٹ پیرنٹنگ اسٹائل وچ واز اسٹرکٹ, وچ واز اسٹرن, وچ واز پیونیٹیو is going to have negative effects now. We have to understand, we have to change ourselves, we need to become friendly parents, not friends. No parent should become a friend. I am very against this. بالکل صحیح بات ہے. بہت دوست مل جائیں گے, پیرنٹ نہیں ملے گا. لیکن فرینڈلی پیرنٹ اور فرینڈ میں فرق ہے. بالکل ہے. آپ میں اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں کہ اکثر مدرز یہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل ہم تو فرینڈز ہیں نا, اور اس میں وہ یہ حجاب بھول جاتے ہیں کہ کچھ باتیں بچوں کو نہیں بتانے کی ہوتی ہیں. جسٹ کانٹ پور یور ہارٹ آؤٹ ایز اے کمپینین ود ایز یو وڈ ڈو ود اے کمپینین. دیٹ چائلڈ از ناٹ یور کمپینین. نہیں, اس سے تو پھر وہ دین یو اسٹرپنگ اوے دا پریویلیج آف ہیونگ اے پیرنٹ. بچہ دیکھیں پیرنٹ کے پاس اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنی زمین کو وہاں بالکل اسٹیبل محسوس کرتا ہے. اگر اس وقت آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں زلزلہ آ جائے, would you and me be able to continue this podcast? Not at all. میں تو کہتی ہوں ایک چوہا بھی ادھر آ جائے تو ہم چیخے مار کے بھاگیں گے باہر. So that is how we are. We need stability in our life. یہ بچے جب ایسے ماں کے پاس یا ایسے باپ کے پاس جاتے ہیں جو اسٹیبل نہیں ہے خود, جیسے ماں جو ہے وہ 15 سال 16 سال کے بچے کے آگے رو رہی ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا, اپنا دکھ سنا رہی ہے دوست سمجھ کے, تو انسٹیبل جگہ پہ لے جا رہی ہے نا. جس انسٹیبل جگہ پہ وہ خود ہے, وہ کہہ رہی ہے تم بھی میری انسٹیبل جگہ پہ آ جاؤ. پھر آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیوٹک نہ ہو بچہ. آبویسلی جس طرح اگر زمین ہلے ادھر تو ہم اتنے سکون سے تو نہیں بیٹھے ہوں گے, تو پھر وہ بچے کا سکون برباد ہوتا ہے. وی ہیو ٹو بی وائز اباؤٹ دس کہ بچے کی عمر کیا ہے, اس کی اپنی لائف میں ایک ہیوک اس کے ہارمونس کی وجہ سے چل رہا ہے اس وقت. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, وہ صبح میں موڈ اچھا ہوتا ہے, دوپہر میں رونے جیسا ہوتا ہے, شام کو ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. یہ ہارمونس ہیں, بایولوجیکل ہے. وہ جو بڑھ بھی گیا ہے تھوڑا بیکاز آف آل دا فوڈ دیٹ وی ایٹ and the immense amount of windows that are open in the brain which they can't even close before sleeping. آنکھ کھلتی ہے وہ پاپ اپس کھلے ہوئے ہیں سارے. there's too much information going on in the brain, اور وہ ہر ٹائپ کی ہے. ہارر مووی بھی دیکھی ہے, کسی سے عشق بھی چل رہا ہے, ایگزام بھی سر پہ ہے. you see the difference of things. fear بھی ہے, محبت بھی ہے, ایکسائٹمنٹ بھی ہے, all emotions in one place. سبحان اللہ, صحیح, آپ نے بالکل صحیح تصویر کھینچی ہے اس چیز کی. اور ایسے میں پھر پیرنٹ جو ہے وہ اپنی انسٹیبلٹی اس کو بتا رہا ہے, تھوپ رہا ہے اس کے اوپر. جنریشنل ٹراما کی صورت بنتا ہے. یہ بچے جب بڑے ہوں گے اور پیرنٹ بنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس 65% ہمارا یوتھ ہے پاکستان میں اس وقت. یہ سب جو بٹوین دا ایجز آف 16 to 25 28 ایسے کچھ ڈیٹا ہے. دس از سمتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. یہ تو ایسٹ ہے ہمارا. جی ہاں, اور یہ انسٹیبل ہو رہے ہیں. Then what? وہ کہتے ہیں نا آپا کہ if you don't heal from what cut you, you will bleed on people who didn't hurt you. سارا تو اس کے دو پہلو ہیں جو ابھی آپ نے بات کی. یہ بات ہے بٹ یہ بات ضروری نہیں ہے ایسا ہی ہو. It is the wound where the light enters also. True. Very true. کچھ سوچ کے بولا ہے نا انہوں نے. تو وہ جو اسکارز ہماری لائف میں لگتے ہیں, how we can help our children is first thing first.
بچہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، بے شک 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، اسکول آ رہا ہے، جو کہ جس کے میں بہت اگینسٹ ہوں، لیکن مجبوری ہے بیکاز پیرنٹس کو پیرنٹنگ نہیں آتی، تو اس لیے 7 سال سے پہلے تو بچے کو فارمل ایجوکیشن میں آنا ہی نہیں چاہیے. وہ اس کی عمر ہے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کی. مسئلہ یہ ہے فیملی کو خود نہیں پتہ کہ وقت کیسے گزارنا ہے بچے کے ساتھ. تو اگر یہ جو پری اسکول کا ٹائم ہے 2.5 سال سے لے کر 7 سال تک، جتنے بھی پری اسکولز بنے ہوئے ہیں آل اوور پاکستان، وہ پیرنٹ چائلڈ ماڈل پہ ہونے چاہیے، اس کے علاوہ ہونے ہی نہیں چاہیے، جہاں پیرنٹ بھی بچے کے ساتھ اسٹوڈنٹ بنے، تاکہ بچہ تو کچھ نہ کچھ کلر فونکس جو بھی آپ، وہ تو سب فساد اگین، لیکن پیرنٹ ایجوکیٹ ہو رہا ہو تاکہ اس کو نیکسٹ بچے کے وقت پتہ ہو پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے. پلیز اس کو الیبوریٹ کریں. وائی از اٹ دیٹ یو یوز دس ورڈ آف فساد، کہ وہ فونکس اینڈ آل؟ فساد اس لیے ہے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے اور اس کو اس طرح کی ٹیکنیکل نالج دی جاتی ہے تو the schools they I think self-soothe themselves that they've done the work. بالکل they've done the work. کچھ تو دکھانا ہے نا، کچھ تو دکھانا ہے کہ نا، یہ سکھلا دیا، یہ سکھلا دیا، یہ بچے سکھلا کو دیا. کلر کرنا آ گیا، بچے کو پینسل پکڑنی آ گئی. اور ماں باپ کو کیونکہ پیرنٹنگ آتی نہیں ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہی اسکول سب سے اچھے ہیں جو ہوم ورک دیتے ہیں، جو لکھنا سکھاتے ہیں، جو ہمارے بچے کو پومز آ گئیں، رٹے لگا کے خوب سنا رہا ہے، دیکھو انگریزی بولنا آ گیا. اور بچے کو ڈیسیشن میکنگ بالکل نہیں آتی. ایک دفعہ میں نے ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا، میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں، ایسے کئی دفعہ ہوا ہے. 4 سال کا بچہ تھا، اس نے ریڈ شوز پہنے ہوئے تھے، تو میں نے ایسے ہی آیا، پیار کیا، حق کیا، میں نے کہا واؤ اتنے پیارے جوتے پہنے ہیں، ریڈ شوز پہنے، آج آپ نے ریڈ شوز کیوں پہنے ہیں؟ تو اس نے کہا مما نے کہا تھا. He had no کہانی say. میرے لیے ختم ہو گئی، کیونکہ میں اس 4 سال کے بچے کو فاسٹ فارورڈ 30 سال کے بعد دیکھ رہی ہوں کہ وہ نکاح پہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس کو پوچھ رہی ہوں آپ اس لڑکی سے کیوں شادی کر رہے ہیں؟ تو وہ بولے گا مما نے کہا تھا. وہ اپنا فیصلہ کبھی نہیں لے سکے گا، اور اس لیے جو بھی برا ہوگا تو کہیں گے یہ مما نے کروایا تھا. تو پھر مجھ سے میں نے ٹیچرز کو یہ کیس، میں نے کہا آج میں نے ایک بچے سے یہ پوچھا تو پھر ٹیچرز کہنے کی تو پھر اور اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا چاہیے تھا کی بات نہیں ہے، وی ڈونٹ لائک گیو دیم پٹ ورڈز ان دیئر ماؤتھ، بٹ ہاؤ ایور کتنا اچھا ہوتا اگر بچہ یہ کہہ پاتا کہ کیونکہ ریڈ کلر میرا فیوریٹ ہے. ایسا سمپل ایز دیٹ. دا ریزننگ، وہ ریزننگ کیسی آئے گی جب تک ڈیسیشن میکنگ ہم بچے کو نہیں دیں گے؟ بچے کلر کر رہے ہیں، سن بنا ہوا دیا ہوا ہے پیپر کے اوپر، اوکے ایوری بڈی کلر سن. تو ایک بچے نے کالا کلر کیا اس کو، مگر تو اگر یہ کوئی اور اسکول ہوتی ہے اور کرن نہ ہوتی تو وہ کہتے بٹ یو نو یہ تو کانسیپچول کلرنگ ہو رہی ہے، سن کالا ہوتا ہے بیٹا، بے شک آپ پیار سے بھی کہیں. اس کی بجائے ہمارے ٹیچرز نے ان سے کہا واو یور سن از بلیک، وائی از یور سن بلیک، کین یو ایکسپلین می وائی یور سن از بلیک؟ وہ کہتا ہے بیکاز اٹس ڈارک سن از بلیک. ریزننگ بجائے اس کو کہنے کے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا. تو ماں باپ کو جب تک ہم ٹرین نہیں کریں گے، اپنے ساتھ پارٹنر اسکول میں نہیں بنائیں گے ایٹ دیٹ ایج، فارمیٹیو ایئرز میں، وہ یہی مانگتے رہیں گے کہ پڑھایا کیا، بچے کو تو میرے کچھ نہیں آیا، آپ ہوم ورکس تو دیتے نہیں ہیں، بکس کہاں ہیں؟ ارے بکس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یو ڈونٹ نیڈ بکس. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایکسپیرینشیل لرننگ کا کوئی اندازہ ہی نہیں. تو اس لیے پیرنٹس کی ایجوکیشن کرنا بچے کی ایجوکیشن کرنے سے زیادہ ضروری ہے. فارمل ایجوکیشن میں بچہ جب 7 سال کو جو پہلے ایسے فارمل مینس کہ اس وقت ہم سکھاتے ہیں ان کو انگریزی لکھنا یا جو بھی، جس چیز کو لکھنا سیکھنے کے لیے ہارڈلی 3 سال چاہیے، اس کو ہم 2.5 سال کی عمر سے کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں، وہی چیز آپ 3 سال میں سکھا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. سارا بچے کا چائلڈ ہوڈ چھین لیا. نہیں تو پھر آپ پھر وہ گٹ پٹ کیسے کرنا سیکھیں گے نا. نہیں میرے خیال میں اب سمجھ آ رہی ہے پیرنٹس کو تھوڑا تھوڑا سا. باہر سے رکھیں، والیوم تھوڑا دھیرے کر لیں اور یہ دروازہ زور سے بند کر دیں. نہیں یہ تو بات ہے، ہم لوگ چاہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں اور پھر بولتے کچھ ہیں. ہم لما تقول لما لا تفعلوا والا معاملہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی پیرنٹنگ سٹائلز میں بھی کر رہے ہیں. آپ کو میں بیچ میں قطع کلامی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میرے پاس اتنی سارے سوالات اٹھ رہے تھے، اتنی سارے واقعات آ رہے تھے. ایک میں ضرور بیان کروں گی کہ ہمارے ہاں ایگزیبیشن ہوئی L12 اکیڈمی میں، اور بچوں نے وہ پاپسیکل اسٹکس ہوتی ہیں نا کلرفل، ان سے کچھ بنا کے اسٹرکچرز 3D اور وہ رکھے ہوئے تھے ڈسپلے کے لیے. تو سب پیرنٹس آ رہے تھے، وہ ایگزیبیشن ہو رہی تھی، بچے اپنا بتا رہے تھے ہم نے ایسے بنایا، ہم نے یہ بنایا، اینڈ دے ور ناٹ یونیفارمڈ اسٹرکچرز، کسی کا کچھ تھا، کسی کا کچھ تھا.
ایک خاتون آئی ہیں اور آ کے انہوں نے ایک تائرانہ سی نظر ڈالی اور آ کر کے کہا ویسٹ آف ٹائم، پیسہ برباد. اچھا جو استاد وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں وہ کہنے لگی، میں تو دل دھک سے بیٹھ گیا کہ یا اللہ انہوں نے ایسے کیسی بات کر دی. میرے سامنے کی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بچے سب کھڑے ہوئے پریزنٹیشنز دے رہے تھے، بچے یوں ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں. خیر پھر انہوں نے بات بنائی، انہوں نے کہا میم دیکھیں انہوں نے نا یہ اس طرح سے بنایا ہے کہ ویسٹ آف منی ہے، آپ لوگ اس کے بجائے کوئی اور کام کرا دیتے. یہ تو اب خدا کی بندی یہ تو سوچو تھوڑا کہ وہ بچے نے جو بھی بنایا ہے، اب وہ اچھا شی ڈنٹ اسٹاپ دیئر بائی دا وے، یہ جو ہے نا یہ تو ٹرائنگل لگ ہی نہیں رہا. تو ان کا میم یہ ٹرائنگل نہیں ہے میم، یہ بھاور بچے کا اپنا کریٹیو انداز ہے جس سے انہوں نے ایک 3D ماڈل بنایا ہے. دیو جسٹ کم اپ وتھ سم ایبسٹریکٹ ڈیزائنس، اٹ واز ان دیئر مائنڈس. Again, she said, waste of money and waste of time. She was loud enough that the other parents could also hear her. مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں کب اس بات کی عقل دے گا، یا اللہ تعالیٰ بیچارہ اللہ میاں تھک گئے ہیں شاید ہم لوگ کو دے دے کے. نہیں آئی تھنک کہ ایز این ایجوکیٹر یو آر آلسو فرام دیٹ فرٹرنیٹی. ہم پہلے تو یہ ایکسیپٹ اور ایڈمٹ کر لیں کہ آور پیرنٹس نیڈ گائیڈنس. ونس دیٹ ایکسیپٹیڈ دیٹ مینس کہ اسکول کی پالیسیز کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے پالیسی لیول پہ، کہ ایڈمیشن نہیں ہوگا فارمیٹیو ایئرز میں، ایڈمیشن نہیں ہوگا انٹل یو بیکم اے اسٹوڈنٹ وتھ یور چائلڈ. اب بہت سارے لوگ آ کے کہیں گے، مدرس کہیں گے ہم تو خود پڑھے لکھے ہیں، ہمیں کس چیز کی اسٹوڈنٹ بننا ہے. وہاں آپ بج نہ کریں. میں نے بھی یہی کیا تھا، آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن کہ میں چاہے گریجویٹ مدر آئے، ہمارے پاس ہیں بہت ساری مائیں گریجویٹ بھی ہیں، میٹرک کیا ہے، کسی نے بیچلرس کیا ہوا ہے، کسی نے ماسٹرس کیا ہوا ہے، جو گلیاری کی ہی مائیں ہیں، لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. جب وہ آنے لگتی ہیں داخلے کے لیے تو بے چین ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسکول بہت اچھا ہے، تو کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. ہم ان کو 3 دن بلاتے ہیں، ہفتے کے 3 دن، 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے ان کے سیشنز ہوتے ہیں. جب وہ آنے لگتی ہیں پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اسٹل ہمیں یہ نہیں پتہ تھا سب کچھ. اینڈ دا فرسٹ تھنگ وی ٹیچ دیم which is really important to us because we are a trauma informed school system, but the question is why are we a trauma informed school system is because that is the need of the time. The entire nation is traumatized. From every nick and corner people are abusing us. Overall اس پوری دنیا کے اندر بھی ہم traumatized ہیں. آج صبح میں ایک ڈیٹا مجھے ملا کہ ہمارا پاسپورٹ is the 4th worst passport of the world. سو تو ہے، سو تو ہے. نہیں بٹ ہاؤ ڈو وی ٹیک دیٹ؟ اٹ ایکس اس، رائٹ؟ اٹ پینس، اٹ از پینفل. اٹ پینز اس. یا اگر کوئی انسینسٹیو لوگ ہوں گے تو اس کو ہنس کے اڑا دیں گے، لیکن اٹس ریئلی لائک یو وانٹ ٹو ٹیئر اپ ایٹ دیٹ تھاٹ، رائٹ؟ کیونکہ ہم نے وہ ٹائم دیکھا ہے جب ہمارے پاسپورٹ کی بہت عزت تھی. جب میں چھوٹی تھی the way we used to travel we never used to have any problem. اب یہاں پہنچ گئے ہم تو اٹ ریئلی میکس می آئی بیکم سو سیڈ ایٹ دس تھاٹ کہ میں نے صبح جب یہ ڈیٹا پڑھا تو اسٹیٹ پڑھا مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا. تو جب تک ہم پیرنٹس کو اس دور میں کے حساب سے پریپیئر نہیں کریں گے، ہمیں ان کے بچوں کی ایڈمیشن کرنی ہی نہیں چاہیے. اب ہم اگر کوئی ولنگنیس ہی نہیں شو کر رہا تو چلے جائیں کہیں اور. یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. میں یہی تو کہہ رہی ہوں، یہ تھوڑا اسٹیپ کریجس لینا ہوتا ہے. یہی ہوا یہی نا. اب لیاری میں وی آر دا اونلی اسکول ان پاکستان دیٹ از اے مدر اینڈ چائلڈ ٹراما انفارمڈ اسکول سسٹم. دیر از نو ادر. بالکل ایسا ہی ہے. اب a lot of schools are coming to me and they're saying we want to replicate your model. Now replication میں کبھی کبھار 50% replication ہوتی ہے، کبھی 60% replication ہوتی ہے. وہ ہم نے شروع کر دیا ہے. ابھی ہماری ایک ٹریننگ پروگرام پورا ریزیڈینشیل 20 days کا ٹریننگ پروگرام تھا. وہ ہر پاکستان کے ہر کنارے سے ٹیچرز آئی ہوئی تھی، ہیڈ ٹیچرز. ان کی ٹریننگ کی ہے and they are now very excited to go back and implement elements of our school. زبردست. ہاں، اس میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹراما انفارمڈ اسکولنگ سسٹم بنانے کے لیے آپ کو ایک تھوڑا اپنا ایکسپینس بڑھانا پڑتا ہے بیکاز ناؤ یو نیڈ اے مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان اسکول. لیکن اگر وہ آپ نہیں بھی کرنا چاہتے، اسٹارٹ آف وتھ مدر چائلڈ پروگرام. مدر چائلڈ پروگرام کے اندر آپ یو کین آلویز برنگ ان ایکسپرٹس ٹو ٹاک ٹو دا مامس. اور جو پہلی چیز ہم ماؤں کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہی ذہنی صحت ہے. چاہے وہ ماسٹرس کی بھی مدر ہو، وہ بھی کہتی ہے مجھے تو ذہنی صحت کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. فزیکل صحت کے بارے میں پھر بھی لوگوں نے سنا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس بھی ہو گیا، یا ہمیں رسولی ہو گئی، یا ہمیں مطلب کینسر ہے. مگر ان سب چیزوں کا تعلق کہاں جا کے کنیکٹ ہوتا ہے؟ اسٹریس از دا بگیسٹ فیکٹر فار آل ڈیزیزز. ٹراما از اسٹورڈ ان دا باڈی ان ڈفرینٹ فارمس. پینز مختلف جگہوں کے اوپر. آپ اپنے ٹراما کو نمبر 1 آئیڈینٹیفائی کر سکیں، نمبر 2 ایکسیپٹ کر سکیں،
نمبر 3 پروسیس کر سکیں, نمبر 4 ریورس کر سکیں. یہ سبحان اسٹیپ اللہ. وائز ہے. اور سب سے مشکل جو ہے وہ کہتے ہیں نا ویل بگن از ہاف ڈن, یا اٹس دا فرسٹ اسٹیپ دیٹس دا موسٹ ڈیفیکلٹ از دیٹ یو ہیو بین ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ. ہم تو ڈینائل میں ہیں نا. Exactly. We don't want to accept that there's something wrong. Yeah. Everything is A1 chakachak. All is good. مجھ سے بات ہی نہیں کرو نا مینٹل ہیلتھ کی. کیوں؟ میں I'm not, there's nothing wrong with me. Yeah. We assume that there's nothing wrong with me. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا, ہم تو Obviously. ہیومنز ہیں. There's so much pain around me and I'm A1. We can only try to be our best, but we will still not be perfect because we are humans. But if we all can be at our own best, and what is our own best? It's not measured in success. It's measured in kindness. It's measured in how you're adding value to this world in compassion. مجھے یہ بتائیں اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ If we ask the children, اچھا آپ بتائیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پورے ورلڈ میں کیا ہے؟ تو میں ایڈلٹ سے بھی یہ بات پوچھتی ہوں, لوگ سوچتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا ہے؟ سب سے اہم چیز, ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں, ہم انکائنڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نہیں, واٹ از دا بگیسٹ, یہ تو آپ نے ایلیمنٹس بتائے ہیں. ہاں, اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ جو اتنا ایویڈنٹ ہے, جو نظر آ رہا ہے ہر طرف, جہاں جاؤ دنیا میں وہاں وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. there's a foreboding of pain everywhere. Yeah. It's resulting in wars. It's resulting in there's no peace. We all want peace in the world, right? Everybody, every country is fighting with each We other. all want it, yet we don't have it. We're striving together for it, but So what's the reason of all the wars? Third World War is at the verge. So wars are what are destroying this whole world, right? right. So hate is the biggest thing that's coming up. So what's the opposite of hate? Love. How will we Kindness. bring in love if we are constantly judging our children? How can being judgmental and love stay in one place? نہیں ہو سکتا. یہ تو تو parallel کوئی کمبینیشن ہی نہیں, کوئی کمبینیشن ہی نہیں بنتا. بالکل. ایک بچہ ایک بار ہمت کر کے ماں کے پاس آ کے اپنی کوئی غلطی بتاتا ہے. لیٹس امیجن 15-16 سال کا بچہ ہے اور آ کے بتاتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں نے لڑکی کو خط لکھ دیا. یہی تو چیزیں جو برداشت ماں باپ, اسی لیے میں بار بار اس کا ذکر کر رہی ہوں. اس وقت اگر ماں نے صرف چہرے کا ایکسپریشن بھی ایسا دے دیا, کیا بھویں اوپر, یہ اگلی دفعہ نہیں آئے گا. ایون اپنے فیشیل ایکسپریشنس کو کسی طرح کنٹرول کرنا کہ آپ وہ ایکسپریشن نہ دیں ان کو کہ آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا. انفیکٹ آپ اس وقت اگر اس کو گلے لگا کے پہلے یہ کہیں تم نے مجھے بتایا, اب بیٹھو بات کرتے ہیں, صحیح کیا یا غلط کیا کا تو بعد میں ہونا چاہیے. مجھے بتایا, اس قابل سمجھ لیا کہ اپنے دل کی بات ہے. اچھا کیا تم میرے پاس آئے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو, اگر کوئی بچہ ڈرگس ٹرائی کر کے آ جائے دوستوں سے اور آ کے سیدھا باپ کو آ کے بتائے کہ ابو کل میں نے جو ہے نا وہ چرس پی تھی, پہلا کیا قدم اٹھائے گا؟ بیلٹ نکلے گی پہلے تو. چلو وہ تو بہت برا کوئی فادر ہوگا, لیکن کچھ نہیں تو کم از کم وہ کہے گا, مطلب غصہ تو کرے گا نا. کیا وہ گلے لگائے گا کہ بیٹا بہت اچھا کیا تم میرے پاس آئے؟ یہ الفاظ, یہ ووکیبلری پیرنٹس کو دینی ہے اور پہلے سے پریپیئر کرنا ہے کہ دیکھیں ابھی آپ کا بچہ 4 سال کا ہے, پلک جھپکیں گے یہ 14 سال کا ہو جائے گا, تب وہ اگر آپ کے پاس آئے تو آپ نے پہلا کیا بولنا ہے, کیا چیز بولنی ہے؟ اچھا کیا تم میرے پاس آئے. ایک لفظ ہے ہم اپنے پیرنٹس کو سکھاتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ. آئی انڈرسٹینڈ, یہ لفظ کو آپ اپنی زبان پہ رواں کر دیں. آئی انڈرسٹینڈ, آئی انڈرسٹینڈ. وہ سب جو انگریزی نہیں بھی بولتے وہ بھی بولتی ہیں یہ, کیونکہ بچے انگریزی بول رہے ہیں نا. تو جب بھی بچہ آئے کچھ بولنے کے لیے, سب سے پہلا لفظ آپ کو بولنا ہے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, بیٹا آئی انڈرسٹینڈ. باقی کی بات بعد میں کیجیے. آدھے مسئلے وہی رک جائیں گے. ریکگنیشن اینڈ یہ ہم نہیں کر پاتے, نہیں ہم ریئیکٹ کرتے ہیں نا. اور یہ سب اسی لیے کہ ہمارے اپنے لیئرز ہیں, بہت سارے ٹریگرز ہیں, لیئرز ہیں جو ہم لے کر چل رہے ہیں. تو اسکول لیول پہ پروسیسنگ سکھانا, اسکول لیول پہ بچوں کو ریزیلینس بلڈ کرنا, اس ٹرامیٹائزڈ دنیا کے اندر جہاں ہر طرف ٹراما ہے, ہمیں ریزیلینس کو پارٹ آف کریکولم بنانا پڑے گا, بیکاز دیٹس دا اونلی سروائیول. I so wish we could go on forever. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے میری کاؤنسلنگ اور میرے لیے یہ کتھارٹک ایکسپیرئنس ہو رہا ہے, اینڈ I can connect issues and I can find solutions within there, but I need to have a long sitting with you.
آپا جاتے جاتے میں بس یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں لوگ اکثر کہتے ہیں سب کچھ برا ہو رہا ہے، پاکستان سے زندہ بھاگ، لیکن دیر یو آر کمیٹڈ، پیشنیٹ، مستقل لگی ہوئی ہیں اور اتنا بڑا ایک ادارہ بن چکا ہے، اتنے سارے لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں، انفلوئنسڈ ہیں. یو ڈوئنگ سو مچ گڈ ان پاکستان. لوگوں کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہمارے جو لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے، پاکستان میں یہ سب برا، لیکن لوگ یہی جیسے آپ نے کہا وہ سرکل جو آپ کے شروع میں بنا، وہی پاکستانیوں نے آپ کی مدد کی نا، بے شک وہی مائیں، وہی باپ، وہی آپ کے ایلمنائے اب آپ کے ساتھ شامل، اینڈ دے آر آل پاکستانیز. دے آر ہیلپنگ یو گرو، دے آر ہیلپنگ ادر پیپل بیکم بیٹر پیپل. سو دیر از ہوپ. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار. بالکل بالکل. um, پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے، سبحان ساری اللہ. دنیا گھومنے کے بعد مجھے سکون ہوتا ہی اگر یہاں پاکستان میں آ جاؤ تو آئی ویٹ کہ میں 6 مہینے میں ایک بار ضرور تھوڑا سا نارتھ کی طرف جاؤں. سبحان اتنا اللہ. خوبصورت ہے پاکستان. بے یہ شک. 4 قسم کے جو صوبے، چاروں میں الگ بیوٹی. میرے لیے جو سب سے تھیراپیوٹک ہوتا ہے نا وہ بلوچستان جانا ہوتا ہے. ہاں جب when I am with the people over there، وہاں کے لوگ سارا میں قصیدے لکھ سکتی ہوں ان کے اوپر. سبحان اللہ. بے یعنی شک. جھونپڑیوں میں وہ رہ رہے ہیں لیکن ان کے چہرے پر اور ان کی ذات میں اتنی ڈگنیٹی ہے کہ ہمارے جیسا، میرے جیسا، میں اپنے بارے میں کہوں گی، کراچی سے جا رہی ہوں نا، میں ان کے سامنے لٹرلی میں ایک لفظ استعمال کر رہی ہوں جو کہ سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں، میں فیل کرتی ہوں میں کچرا ہوں ان کے سامنے. اتنے وہ سیزنڈ، اتنے وہ گریسفل، اتنے ڈگنیفائڈ. مجھے لگتا ہے کوئی رائلٹی ان کے اندر پہلے سے کہیں سے آ رہی ہے. اور پاؤں میں منرل واٹر کو کاٹ کے چپل بنی ہوئی پہنی ہوئی ہے، ناخنوں کے اندر میل پڑا ہوا ہے، پلکوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے. ایسے بچوں کو آپ دیکھیں نا، ان کے پلکوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں. لیکن ان خشکی. کی، ہاں. ہاں، لیکن ان کے باڈی لینگویج اور ان کا جو انداز ہے وہ اتنا ڈگنیفائڈ ہے. اتنے خوبصورت لوگ ہیں بلوچستان کے. مجھے ان کو دیکھتی ہوں نا مجھے گوز بمس ہوتا ہے، اتنے خوبصورت ہیں. وہ جو ڈریس وہاں کی خواتین پہنتی ہیں نا، بلوچی ڈریس، جی جی. انیشلی شروع میں جب میں نے لیاری میں گئی تھی تو اس بلوچی ڈریس کو میں ایڈمائر دور سے کرتی تھی کہ بھئی کیا خوبصورت کڑھائی ہے، جو ہے بھی اور ہے بہت. پیٹرن ہے پورا. ہاں. لیکن ایونچولی جیسے جیسے میں بلوچستان گئی انٹرنل، اب میں کسی کو بلوچی ڈریس میں دیکھتی ہوں، مجھے وہ بلوچی ڈریس جیسے ایک وارئر کا ڈریس نہیں ہوتا وہ لگتا ہے. ٹرو. مطلب the moment you wear the Balochi dress you feel you are a warrior. اینڈ دے آر واریئرز the way they are بہت بہادر عورتیں. dealing with the circumstances وہاں پہ اس وقت جو ہیں اتنا ڈیفیکلٹ ٹرین اور زمین کا ریز بہت خودداری خودداری ہے. اور لب و لہجہ، ان کا لب و لہجہ اتنا میٹھا ہے ماشاء اللہ. بلوچستان کے لوگوں کا. ماشاء اللہ. جس طرح وہ بات کرتی ہیں، جس طرح وہ چومتی ہیں، ہاتھ چومیں گی. اگر آپ خواتین کی محفل میں جائیں گی تو وہ آپ کا ہاتھ چومیں گی، پھر وہ ایکسپیکٹ کریں گی اپنا ہاتھ آپ کو ایسے دیں گی کہ اب آپ بھی ہمارا ہاتھ چومیں. love and be loved. اف اٹ از سو بیوٹیفل لٹرلی. لائک اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہے اور کبھی بلوچستان نہیں گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا مس کر رہا ہے. سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں، بلوچستان نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا تھا. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو بی دیٹ وائس. آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل کچھ نہیں تو صرف گھومنے چلے جائیں. جسٹ گو اینڈ میٹ دا پیپل ان پنجگور، ان تربت. دیز آر دا ایریا جسٹ ٹو گو وزٹ. اپنے بچوں کو لے جائیں ضرور. بہترین جگہ ہے. صحیح. ابھی ہاں ہم لوگ دسمبر میں ہو کر آئے جہاں ہماری ملاقات بھی ہوئی. ہاں یس آئی اگری ایوری پوائنٹ جو آپ نے بلوچستان کے بارے میں بتایا. اگری ٹو دیٹ. ویسے تو سبینہ آپا کے ساتھ جتنی باتیں ہوئیں وہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیں، فوڈ فار تھاٹ ہیں، امپلیمنٹیبل ایڈوائسز ہیں ساری. لیکن چلتے چلتے سبینہ آپا، اف یوڈ لائک ٹو سے سم تھنگ ٹو دا پیرنٹس، ٹو دا ویمن، ٹو دا مین، ٹو دا چلڈرن آؤٹ دیئر. کیونکہ میرے نزدیک ایک بڑے آدمی، ایک ایجوکیٹڈ انسان، ایک کمپیشنیٹ انسان کی صحبت بہت سارے کانفرنسز اور لیکچرز سے بڑھ کر ہے. تو اس وقت میں نے جو کچھ گین کیا ہے وہ تو مجھے معلوم ہے. آپ اگر جاتے جاتے کوئی ایک لفظ، کوئی جملہ، کوئی بات ایسی کہہ جائیں. ویسے سبینہ آپا کی ہر بات دل پہ اثر کرنے والی ہے. سبحان اللہ. میں ایک بات پہ زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں کہ محبت کے اوپر ایمان کو مٹنے نہ دیں پلیز. دیٹ از دا موسٹ پاورفل تھنگ ان دس ورلڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی
اپنی محبت سے بنایا تھا، اور ہمارا ایمان محبت سے ہی ختم ہو گیا. خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ ایمان ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے کہ بس that's one thing that I feel that کیسے ہم اسکولز میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے انسٹیٹیوٹس میں محبت کو کیسے لے کر آئیں. محبت is not something flowery, it's biologically there, it's actually there, it's real. جب میں محبت کی بات کرتی ہوں لوگ کہتے ہیں یہ فلاوری چیزیں ہیں، اس کو میجر کیسے کریں گے. ایوری تھنگ از ناٹ میجرڈ. محبت تو بالکل بھی نہیں، جذبے تو نہیں میجر ہو سکتے. اور اس کے بغیر کوئی انسٹیٹیوٹ بننا بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئی ہوپ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آئی ہوپ وی ہیو بین ایبل ٹو ٹچ the lives of people who are watching and listening us. I've been touched several times by Sabina Appa's work, ان کی باتیں، ان کے کام، ان کا فلسفہ. اینڈ ایک اور بات، ایک بہت بڑا سکون اور امید مجھے محسوس ہوتی ہے when I see people like her کہ yes there are some who are thinking of us all. ورنہ سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، اپنا سوچ رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. بٹ یس، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اس وطن کو دیے ہیں. we're proud of you سبینہ آپا. جزاک اللہ، تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں، اور اس کام کو دن دوگنی رات چوگنی برکت ملتی رہے انشاءاللہ. I hope I had the privilege of your time. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.